بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، احساس پروگرام میں ایسے میری بہنیں اور ایسے میرے پیارے بھائی جن کو احساس کفالت پروگرام میں نااہل قرار دیا گیا ہے، اب وہ لوگ بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، احساس کفالت پروگرام میں نااہل افراد کے لیے رجسٹریشن کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد احساس کفالت پروگرام میں نااہل افراد کو رجسٹریشن کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پہلے دوستو، ایسے بہت سارے لوگ جن کو احساس کفالت پروگرام کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا ہے، تو وہ لوگ کس طرح سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور اس کی 2022 کے اندر کون کون سی نئی پالیسیز آئی ہیں اور ان کے مطابق کس طرح سے آپ لوگوں نے رجسٹریشن کرنی ہے، اس کا مکمل طریقہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال باقی نہ رہے۔ پیارے دوستو، ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آنے والے اپنے پیارے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز، نیوز اور اپڈیٹ میرے پیارے دوستوں کو مل سکیں۔ پیارے دوستو، یہ ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی چینل ہے، تو اسے سپورٹ لازمی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے مائنڈ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ احساس کفالت پروگرام میں نااہل افراد کے لیے کون سی بڑی خوشخبری آئی ہے، اور اس خوشخبری میں جو رجسٹریشن کرنے کا جو نیا طریقہ ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسے بہت سارے لوگ جن کو احساس کفالت پروگرام کی جانب سے پہلی، دوسری یا تیسری امداد کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے، ان کے لیے رجسٹریشن فارمز آ گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایسے بہت سارے لوگ جن کو احساس کفالت پروگرام کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا تھا، تو انہیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ لوگ احساس کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ احساس کی رجسٹریشن کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس اپنا اور آپ کے خاوند کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاوند کا پاسپورٹ نہ بنا ہو، اگر بنا بھی ہو تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کی مدت جو 2020 سے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسپورٹ جو بنا ہو وہ پہلے ہی بنا ہو، اس کے بعد جو بنے گا تو اس شخص کو احساس کفالت پروگرام میں نااہل قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ 2020 سے احساس کا جو پیسے ملنے شروع ہوئے ہیں، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 2020 سے پہلے جن کے پاسپورٹ بنے ہیں اس کا زیادہ ایشو نہیں ہے، لیکن جو 2020 کے بعد پاسپورٹ بنواتا ہے تو اسے احساس کفالت پروگرام میں اہلیت نہیں دی جاتی۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے نام پر کوئی بھی اپنی زمین ہے تو آپ لوگ احساس کفالت پروگرام میں اہل نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں اگر آپ کے پاس جو زمین ہے وہ مشترکہ کھاتے میں پڑی ہوئی ہے تو آپ کو احساس کفالت پروگرام میں پیسے مل سکے ہیں، یعنی کہ آپ کے دادا ابو یا آپ کے جو ہیں آپ کے والد صاحب کے نام پہ ابھی آپ کے نام پہ نہیں ہے، تو آپ کو احساس کفالت پروگرام کے پیسے مل سکتے ہیں۔ اب آپ نے رجسٹریشن کروانے کے لیے احساس کفالت پروگرام کے دفتر جانا ہے۔ اگر یہ وہاں پر احساس کفالت پروگرام کے دفتر کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری رجسٹریشن کریں، ہمیں نااہل قرار دیا گیا تھا، اور وہاں پر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ لوگ احساس کفالت پروگرام کے دفتر سے نہ جائیں، آپ لوگ بینظیر کے دفتر بھی جا سکتے ہیں، تو وہاں پر جا کر بھی رجسٹریشن